اور رحمان صاحب یہ بتائے کہ آپ نے بائیکاٹ کیوں کیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان تو الیکشن لڑے تو آپ کیوں بائیکاٹ کر کے چلے گئے؟ وہ حامد بھائی اس وقت چونکہ آپ کو یاد ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا ایک اوپینین وہ یہ تھا اور آج بھی موجود ہے، وہ سٹینڈ کرتا ہے کہ جس طرح 2018 کے الیکشن کنٹرولڈ اور مینجڈ تھے، اسی طرح 2024 کا الیکشن بھی کنٹرولڈ اور مینجڈ۔ تو جب الیکشن کے نتائج آئے اور ہم نے اس کو مسترد کیا تو جمعیت علماء اسلام نے یہ سمجھا کہ جو کچھ 8 فروری کو جو ہے وہ ہوا ہے اس قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، وہی ضمنی الیکشن میں دہرایا جائے گا، تو اس طرح کے پریکٹس میں جانے کا فائدہ نہیں ہے، تو انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ تو پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اب الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں، آؤ میرے مقابلے پہ، تو پھر دوبارہ جو ضمنی الیکشن ہوگا وہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا 8 فروری کو ہوا۔ آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ غلط تھا، تو پھر ابھی بھی تو ویسا ہی الیکشن ہوگا۔ ایگزیکٹلی ایسی بات ہے، اگر یہ ہمارا حامد بھائی انیشیٹو ہوتا تو پھر اس پہ ڈسکشن ہو سکتی تھی۔ یہ چیلنج تو انہوں نے دیا ہے، اب ان کے چیلنج جو ہے وہ، اور یہ پہلا چیلنج نہیں ہے حامد بھائی، یہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے اس میں اسمبلی میں، یہ اسمبلی کے فلور پر جب علی امین صاحب جو ہے وہ کشمیر افیئرز کے منسٹر تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے اسد محمود کو چیلنج دیا تھا کہ میں ابھی آج استعفیٰ دیتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب میرے مقابلے میں الیکشن لڑ لیں۔ اسد محمود نے اسمبلی کے فلور پہ ان کو کہا تھا کہ میں ابھی آج اسی وقت آپ کے ساتھ استعفیٰ دیتا ہوں، آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑتا ہوں۔ اس چیلنج سے بھی پیچھے چلے گئے، اب دوبارہ انہوں نے چیلنج دیا ہے، تو یہ چیلنج ان کی طرف سے ہے، اس کا صرف ہم نے جواب دیا ہے، ورنہ اس انتخابی نظام پر ہمارا نہ اعتماد 2018 میں تھا، نہ اس وقت 2024 میں موجود کہ الیکشن پہ موجود۔ عامر ڈوگر صاحب، یہ جو صورتحال ہے، ضیاء الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اپوزیشن کی 2 پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی ہیں، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، آپ اس پہ کیا کہیں؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جس طرح میرے بھائی نے آخر میں کہا کہ اس الیکشن پہ اور اس انتخابی نظام پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے، تو ابھی جو 77 سیٹیں ہوئی ہیں جو لوٹ سے لگی ہے، اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کی 2 سیٹیں مزید لی ہیں۔ ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہے KP کے سندھ کی نور عالم خان صاحب کی، ان کے اگینسٹ 2 خواتین کی سیٹیں پہلے ہیں اور 2 ان کو اور مل گئی ہیں۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا وقت 1 سیٹ کے اگینسٹ 4 اسپیشل سیٹیں۔ آپ کا احترام ہے، میرا بڑا تعلق ہے مولانا صاحب سے، بہت احترام ہے، آپ تو کم از کم تھوڑا بہت جمہوری رویہ رکھیں اور آپ کہیں جس طرح حافظ نعیم الحق نے، جماعت اسلامی کے امیر نے کراچی کی سیٹ نہیں لی تھی، آپ تو کم از کم آگے بڑھیں اور کہیں یہ 2 سیٹیں میری نہیں ہیں، اچھا میرا حق ہی نہیں ہے۔ ضیاء الرحمان صاحب، یہ ایک بڑا ثابت کریں ایک ویلڈ سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کی پارٹی ہیں، تو اگر آپ اپوزیشن کی پارٹی ہیں تو ایک اپوزیشن کی پارٹی جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس سے سیٹیں چھین کر دوسری پارٹیوں کو دی گئی ہیں اور آپ نے بھی لے لی ہیں، تو پھر آپ اپوزیشن کی پارٹی کیسے ہوئے؟ پٹیشنر تھے۔ حامد بھائی عامر بھائی میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، ہم دونوں کا تعلق ایک لحاظ سے ملتان سے بھی ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن 2 باتیں ملحوظ خاطر ہونے چاہیے PTI کے سامنے، وہ یہ کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، منصور علی شاہ صاحب والے اس بینچ کا جو فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا، تو اس وقت جمعیت علماء اسلام کے قائد نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل میں نہیں جائیں گے، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے ہمیں وہ جزوی طور پر قبول ہے، میں اس کے خلاف اپیل میں نہیں جائیں گے، اور جمعیت علماء اسلام اس فیصلے کے خلاف اپیل میں نہیں گئی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، جہاں تک عامر بھائی نے بات کی کہ ان کو نہیں لینی چاہیے، میں آج آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سیٹیں جمعیت علماء اسلام نہیں لے گی تو یہ آپ کو تو اس فیصلے کی روح سے نہیں ملنی، یہ تو پاکستان مسلم لیگ کو ملنی ہے، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنی ہے، تو آپ کو اضافی سیٹیں پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو دینا قبول ہے، جمعیت علماء اسلام کو لینا قبول نہیں ہے؟ جی بتائیں سر۔ نہیں، دیکھیں یہ بات نہیں ہے، جس طرح آپ نے منصور علی شاہ کے فیصلے میں آپ نے اپیل نہیں کی، آپ کی اس فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، آگے جا کر آپ نے جب بندر بانٹ ہوئی خود ہی اس کا حصہ بن گئے، آپ نے اپنے فیصلے کی جو ایک بڑا فیصلہ تھا اور پھر اس کی نفی کی، حصہ بن گئے یا سپریم کورٹ کے فیصلے سے ان کو آٹومیٹکلی فائدہ ہوا؟ سر کالا چور لے لے، لیکن آپ تو اس دور میں، اس پورا شوب دور میں تاریخ میں اپنا نام رقم کرا جائیں، بچہ جانتا کہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے اگینسٹ ملی ہیں، آپ تو ان 2 سیٹوں سے کوئی بڑا نمبر نہیں آ جانا، آپ نے کوئی آپ تو کم از کم تاریخ میں اپنا ایک نام لکھوا جائیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ سیٹیں ہمارا حق نہیں۔ PTI کو ملتی ہے، PTI کو ملتی ہے، ہمیں قبول۔ سر PTI کو نہ ملے، یہ بحث نہیں ہے، لیکن آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ یہ بات میں نے اس لیے کیا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، اس الیکشن کو نہیں مانتے،
دوسری طرف اس کے آپ بینیفیشری بھی ہیں. اچھا کتنا بڑا کولوفیل کا تضاد ہے. ساری گفتگو تو ضیاء الرحمان صاحب تو اپنے آپ کو ایک اپوزیشن کی پارٹی قرار دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر جو سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے, تو اس میں پھر کلیئر نہیں آپ کو نظر آ رہا کہ یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں جائیں گے, پھر آپ کو نقصان نہیں ہو جائے گا؟ اچھا, 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان کو بینیفیشری کہہ رہے ہیں, آپ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں, آپ بھی چھوڑ کے چلے جائیں, آپ بھی تو بینیفیشری ہیں اسی الیکشن کے. آپ کی حکومت بھی بنی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں, ختم کر دیں بھائی. آپ کو بھی تو اتنی سمجھ ہے جتنی مولانا فضل الرحمان کو ہے. اگر کالا چور جو ہے اسے یہ سیٹیں نہیں لینی چاہیے اس طرح کے الیکشن کی, تو آپ نے کاہے کو اوتھ لے لیا؟ آپ اسمبلیوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کمیٹی کے ممبران کیوں ہیں؟ ہم تو الیکشن جیت کر آئے بیٹھے. ارے میری بات اسپیشل سیٹس کی بات ہو رہی ہے. جیسے آپ مناسب سمجھیں گے میں آپ کی بات کے ساتھ ساتھ چلوں گا. ابھی تو میں صرف وہ جواب دے رہا ہوں کہ آپ نے کیونکہ کالے چور کا ذکر کیا, مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ذکر کیا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی بینیفیشری ہیں, وہ بھی بینیفیشری ہیں. آپ کو اپنا بینیفٹ نہیں لگتا, لیکن مولانا فضل الرحمان کا بینیفٹ لگتا ہے. یعنی اسی الیکشن کے ذریعے وہ آ رہے ہیں, اسی الیکشن کے ذریعے آپ آئے ہیں. دریا عبور کر کے اسمبلی تک میں ابھی ایک ایک کر کے ہی چلوں گا. اب ہر بات پہ میں تو بیچارہ نہیں, آپ سے میں بات کر سکتا ہوں, میرا آپ کا رشتہ ہے. آپ میرے بھائی ہیں, آپ کو میں راستے میں روک بھی سکتا ہوں. نہیں ایبسلیٹلی, یہاں بھی روک اسی لیے تو روک رہا ہوں, اس کے راستے میں اسی لیے تو روک رہا ہوں نا. یہ ابھی بھی آپ کے قریبی تعلقات, ابھی مجھے اگر یہ کہیں کہ آپ اپنی گفتگو کو روک دیں تو میں ابھی روک دوں گا. اچھا, ہاں تو پلیز نہ روکیں, چلیں. اچھا, ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آپ بینیفیشری ہیں. آپ مانیں, آپ آدھا نہیں مان سکتے کہ میری حکومت تو میری حکومت ہے اور تیری حکومت جو ہے وہ کالے چور کی حکومت ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. اگر آپ مولانا کو کہہ رہے ہیں کہ چلے جائیں تو پھر آپ بھی چھوڑ کے چلے جائیں, کیونکہ اسی الیکشن کے ذریعے آپ آئے ہیں جس پہ مولانا پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ رگ ہوا ہے. آپ ہمارے ساتھ پروٹیسٹ کرتے ہیں, مولانا آپ سے پروٹیسٹ کرتے ہیں, جماعت اسلامی کراچی میں پروٹیسٹ کرتی ہے, ہماری جو بیلٹ ہے ساری جی ٹی روڈ والی وہ بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے. یہ جو آپ کے گورنر صاحب ہیں بلوچستان کے, انہوں نے بھی شروع میں پروٹیسٹ کیا تھا, پھر ان کو گورنر بنا دیا گیا اور وہ خاموش ہو گئے. اچھا, اب دوسری بات وہ آپ نے کلپ تو چلایا نہیں. کون سا؟ ایک کہ ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں ریڈ زون کے اندر اسلام آباد پہ, قبضے والا نہیں ہے یہ, اور دوسرا جیل توڑ کے لے جائیں گے. وہ انہوں نے کہا ہے. اچھا, میں سوری مس ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی اہم بات کی سیاسی کارکنان کے حوالے سے کہ ان کو نہیں, میں بھی سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے سیاسی کارکنان کو قید. لیکن دیکھیں, جب آپ 9 مئی کرتے ہیں, جب جا کے آپ کور کمانڈر کا گھر جلاتے ہیں, جب آپ وہ لوگ جنہوں نے شہادتیں دی ہیں, چھاتیوں پہ گولیاں کھائی ہیں, ان کے مجسموں کے سر کاٹ کے پٹکتے ہیں, جب آپ ایئر بیسز کے اوپر جا کے جہازوں کو جلاتے ہیں, تو پھر آپ اس کے بعد بولیں کہ میں تو سیاسی کارکن ہوں, اور آپ GHQ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, اور پھر آپ بولیں کہ میں تو سیاسی کارکن ہوں, تو تھوڑی مشکل پڑ جاتی. میں زیادہ نہیں, تھوڑی مشکل پڑ جاتی. دوسرا, اب وہ 100 میں آپ کو دوستوں سیاستدان کو کسی صحافی کو دوست کہنا اچھی چیز نہیں ہوتی, لیکن چلیں آپ سے اچھی محبت کا رشتہ ہے. آپ کے سیاست میں آنے سے پہلے کا رشتہ پہلے سے, رشتے کی نوعیت جو ہے وہ جی لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. میں تو درخواست گوں کہ نہ بتائیں. لیکن اگر میں اپنی وزارت سے سر آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دے دوں تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ چلیں چھوڑ دیں. اگر آپ کو میں 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دے دوں, وہ پیسے جو سرکار کے کافرز میں جانے تھے, اور اس کے بعد آپ سے 300-400 کنال زمین بھی لے لوں, تو پھر مجھے کیا کہیں گے؟ اس وجہ سے جو مقدمات جن میں سزائیں ہو رہی ہیں, ان کے مقدمات کی نوعیت کو سامنے رکھ لیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بے گناہی ثابت کر دیں. لیکن کسی سریکے طریقے سے چلے نا. یہ تو مت کہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ بھی لے کے, اور کہا یہ کہ ہم نے تو جب وہ واپس ہو گئے ہیں نا, اور بھائی جان واپس ہو گئے, مسروقہ سامان پھڑیا گیا ہے تو ان واپس ہو گیا, تو ایسا مطلب ہے جرم نہیں ہویا. اس وجہ سے یہ تمام چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی. آخری بات کروں گا, میں معافی چاہتا ہوں, لمبی بات ہوگی. دیکھیں بھائی, انہوں نے کہا کہ عدالتوں کو آزاد کریں. اس دن کہتے تھے جب میرا نشان چھینا تھا. آپ کو یاد ہے نا, میں گیا تھا جی الیکشن لڑنے کے لیے شیر کے نشان پہ,
تو عدالت سے فیصلہ آیا تھا، وہ جو آزاد عدالتیں، پہلے عدالتیں آپ سے نشان چھینتی تھی، پھر پی ٹی آئی سے چھینتی تھی، پھر ان سے چھین لیا، پھر یہ کیسی عدالتیں؟ تو آپ یہ میری تو گل سنو نا، میری مظلومیت کی بھی داستان سن لو. پہلے جزوی انصاف ملتا تھا، اب مکمل انصاف مل رہا ہے. اچھا آخری بات، ایک بات پہلے کہیں نہ کہیں انصاف تھا، رمق تھی. چلے رمق یہ تھی کہ میرے سے چھینا کوئی چھینا نہیں ہے، ان کی یہ الیکشن جیتے تو ٹھیک ہے، مولانا جیتے تو اچھا ہوا کہ آج مصدق صاحب نے بھی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا نا. اچھا آخری بات، یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں، آخری بات کروں گا جی. یہ مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم الیکشن جیت گئے ہیں، آپ نے الیکشن چوری کیا. میاں شہباز شریف نے کیا کہا؟ حکومت بنا لیں. تو بنا لیتے، نہیں بنائی. ایک منٹ، پیپلز پارٹی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی نے فون کر کے کہا کہ حکومت بنا لیں اور آپ یہ فارم 45 47 اپنی نگرانی میں کھلوا لیں. انہوں نے نہیں بنائی. اس کے بعد چاند صاحب جو آپ کے قریبی دوست اور میرے بھی قریبی دوست، آپ کے زیادہ قریبی، میرے بہت قریبی دوست، ہم دونوں آپ دونوں کے بہت قریبی، میرے بہت قریبی دوست ہیں. چاند صاحب ڈیلیگیشن لے کے ان کے پاس گئے کہ آپ حکومت بنا لیں، پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی. تو آج کہہ رہے ہیں مینڈیٹ، تو لے لیتے مینڈیٹ اور سارے فارم 47 ختم کر دیتے. صاحب کا ذکر کیا ہے تو مختاریہ گل ود گئی ہے، میں نے ایک بریک لینا ہے جی پلیز.